الرحمن الرحیم۔ سبق کا نام ہے مرید پور کا پیر، ٹھیک ہے۔ یہ مزاحیہ مضمون ہے، ٹھیک ہے، اور مصنف کون ہے؟ پطرس بخاری، ٹھیک ہے، اور ماخوذ کے پطرس بخاری کے مضامین، یعنی انہوں نے خود ہی یہ لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ان کے حالات زندگی ہیں پطرس بخاری کے، یہ ان کا اصل نام کچھ اور ہے نا، یہ نہیں ہے، یہ پشاور کے رہنے والے ہیں اچھا اصل نام ان کا ہے 1898 میں پشاور میں پیدا ہوئے، والد کا نام سید اسد اللہ تھا، اور آپ کا اصل نام جو ہے سید احمد شاہ بخاری تھا، لیکن آپ پطرس بخاری کے قلمی نام سے مشہور ہوئے، یعنی لکھتے جو تھے تو اس لکھنے میں اپنا نام جو ہے وہ قلمی نام جو ہے وہ پطرس بخاری استعمال کرتے تھے۔ اب یہ ان کے بارے میں ان کے حالات زندگی ہیں، کون سی کتابیں لکھی، کب پیدا ہوئے، کب فوت ہوئے، زندگی میں کیا کیا کام کیے۔ اب ان کے اس کے الفاظ معنی، غبن کا مطلب ہے دھوکہ، خود بت کرنا، دھوکہ دینا، خود بت کرنا، کسی چیز کو چھپا لینا نا۔ فلاقت کا مطلب ہے بدقسمتی، بدعنوان، کرپٹ، ٹھیک ہے، اور نئی پوت نئی نسل۔ اس کے بعد ہے قائے سے کہاں سے، یعنی یہ اردو کا لفظ ہے قائے سے، اور پہلے جو بولا جاتا تھا اردو پرانی میں اس میں قائے سے یعنی کہاں سے ہو، آپ کا تعلق کہاں سے ہے۔ نخوت کا مطلب ہے غرور، تکبر، اپنے آپ جیسا کسی کو نہ سمجھنا۔ نصف النہار، عروج، ٹھیک ہے، ایسے نصف کہتے ہیں آدھے کو، نہار، ٹھیک ہے۔ اب دوپہر کے وقت سورج جو ہے وہ بالکل آسمان کے درمیان میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ عروج پر ہوتا ہے نا، یہ آپ سمجھ لینا، بالکل درمیان میں۔ اور اگلا لفظ ہے خبط۔ خبط کا مطلب ہے جنون آنا، دیوانگی ہونا، یعنی اپنے آپ کا پتہ ہی نہ ہونا، ٹھیک ہے، ایسی حالت ہونا۔ تدبر کا مطلب ہے سوچ بچار، ٹھیک ہے، سوچ بچار کرنا، کوئی کام شروع کرنے سے پہلے 100 بار اس پر سوچنا پھر اس کو کرنا۔ مخنی کا مطلب ہے باریک، کمزور، یعنی پتلا سا۔ ادبار، اس کا مطلب ہے بد نصیبی، ٹھیک ہے۔ اب ہے زکان کا مطلب ہے چھلانگ، یہ جو چھلانگ لگائے، جمپ لگایا جاتا ہے۔ بد و دمان، خاندان، ٹھیک ہے، خاندان، فیملی، ٹبر ہمارا اپنی زبان میں جب ہم کہتے ہیں ان کو میں۔ بلند پایا، عالی مرتبہ، اونچے مرتبہ والا، شان شوکت والا۔ اس کے بعد ہے بابانگ ڈی، لفظ ہے بابانگ دبل، ٹھیک ہے، بلند آواز، بابا لفظ دوبارہ میں اس کو دیکھ لوں، ہاں جی، بابانگ دول لکھا ہوا ہے، اے ہے یہ، اصل میں مجھے بے لگا ہے نا، تو بلند آواز سے، اونچی آواز سے۔ انشا پردازی، اس کا مطلب ہے مضمون نگاری، مضمون لکھنا۔ برابین کاتے، مضبوط دلائل، پکے دلائل دے کر کوئی بات کرنا۔ خنکی کا مطلب ہے ٹھنڈک، یہ ہلکی ہلکی جب ہم کہتے ہیں اب آپ میں ہلکی ہلکی خنکی ہے، ٹھنڈک ہے۔ اندلیب، بلبل کو کہتے ہیں، پرندے کو۔ ورے کا مطلب ہے نزدیک، قریب، نزدیک، قریب یا اس طرف۔ اور تمید کا مطلب ہے ابتدا کرنا، شروع کرنا، آغاز کرنا۔ یہ جو ہے جو مضمون ہے مزاحیہ مرید پور کا پیر، یہ مزاحیہ مضمون ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں جو ذکر ہے اس کا میں تھوڑا سا خلاصہ بھی آپ کو پھر بعد میں بتا دوں گی کہ اس میں اس کا مرید پور کا پیر کس کو کہا گیا ہے، ٹھیک ہے، کس کے بارے میں یہ تحریر ہے۔